انمول موتی کے تحت آج جو ہے ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 62واں نمبر یعنی 62nd 62واں نمبر، اور وہ الممیتو۔ الممیتو، اس سے پہلے المحیی پر گفتگو ہوئی تھی، اب یہ الممیتو۔ الممیتو کا معنی موت دینے والا، مار دینے والا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام ہے الممیتو، اور یہ عجیب و غریب نام ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممیت ہے۔ ممیت ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ محیی و ممیت، گویا کہ وہ انڈے سے بچہ پیدا کرتا ہے، بچے کو پھر جو وہ موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تو گویا کہ جو بے جان جو ہے نطفے سے زندہ انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر زندہ انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، پھر جو ہے وہ حشر و معاد میں پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وصف خاص ہے کہ وہ زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے، اور زندگی اور موت کسی بھی جاندار کے اوپر یہ طاری کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو گویا کہ موت کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے۔ ایون تو خود موت جو ہے، خود اٹسیلف موت نے بھی اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، جو تفسیر مظہری وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز قیامت میں اس موت کو جو ہے ایک دمبے کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں اس موت کو جو ہے مجسم کر دیں گے، اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب کسی پر کوئی موت طاری نہیں ہوگی۔ جب یہ اعلان سنیں گے تو اہل جنت خوشی سے اچھلیں گے کہ وہ خوش ہوں گے کہ اب جنتوں میں ہمیشہ ہم زندہ سلامت رہیں گے، اب ہم پہ کوئی فنا اور موت نہیں ہے۔ لیکن اہل جہنم جو افسردہ ہو جائیں گے کہ موت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سوچتے تھے کہ موت کی تکلیف یعنی دنیا کی تکلیفوں سے، مصائب سے تنگ کہ موت کی گھاٹ اتر جائے تو وہ تکلیف تو کم سے کم ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سوچیں گے کہ یہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، اور اسی حال میں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم کے اندر جہنمی نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے، بیچ کی ایک کیفیت ہوگی ایسی مدہوشی کی جس میں وہ سزا اور تکلیف کو محسوس کریں گے۔ تو گویا کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، کیونکہ خود موت ارسال وہ بھی ایک نفس ہے، وہ بھی نفس کے تحت آتی ہے، اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، لہذا موت کو بھی موت دی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ممیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اور بڑے اس کے فضائل فوائد، بڑا بابرکت نام ہے۔ سب سے بڑی برکت اور فضیلت اس کی ہے کہ انسان کا اپنا نفس اگر قابو میں نہیں ہے اور نفس بے روی کا شکار ہوتا ہے، گناہ اور معصیت کی طرف دوڑتا ہے، بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، خود انسان کا اپنا نفس ہے یا آل اولاد میں سے کوئی شخص ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا ایک شوہر دیکھتا ہے بیوی کے اندر یہ صورتحال ہے، یا بیوی دیکھتی ہے شوہر کے اندر یہ صورتحال ہے کہ نفس اس کے قابو میں نہیں ہے، گناہ اور معصیت کی طرف دوڑتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خود انسان اپنے نفس کو مطیع اور فرمانبردار کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونے کے وقت اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے نام کی عدد کی مقدار اس کا ورد کرے۔ مثلا اگر نام کی عدد 110 ہے، علی نام ہے اور 110 اس کی عدد ہے، تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل کی جگہ پہ تو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پڑھ لے، تو پڑھنے کے بعد جو ہے یا ممیتو جو ہے 110 دفعہ پڑھے اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لے۔ تو یہ پابندی کے ساتھ ایک چلہ پورا کرے، 41 ڈیز پورا کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نفس کو اس کا مطیع و فرما بردار کر لیں گے، اور یہ نفس کے اوپر اس کا پورا قابو آ جائے گا۔ اگر کسی دوسرے شخص پہ ہے، مثلا بچہ ہے یا بیٹی ہے، اس کا نفس اگر بے روی کے شکار ہے، اگر موقع ہو تو لیٹنے کے وقت اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اگر پڑھنے کا موقع ہو تو پھر یہ اس کے نام کی عدد کے اعتبار سے، اگر نام کی عدد یاد نہیں تو 490 اس کے اپنے عدد ہے یا ممیتو کے، یا ممیتو کے 490 اس کی اپنے عدد ہے، اور یہ عدد کبیر عدد، اور مفرد عدد اس کا جو ہے 4 ہے، 4 اس کا مفرد عدد ہے، تو 490 ٹائم جو ہے نا وہ رکھ کے جو اس کے سینے پہ جو دم کرے، یا یہ کہ پہلے پڑھ لے، پڑھنے کے بعد وہ اگر وہ بیٹا یا بیٹی لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں تو ان کے سینے پہ ہلکی سی پھونک مار دے، کہ اگر وہ جاگ جانے کا اندیشہ اور وہ آپ کو منع کرے گا، اس لیے ہلکی سی پھونک مار دے سینے پہ۔ شوہر ہے تو بیوی پڑھ کے اس کے اوپر سینے پہ پھونک مار دے، تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ نفس بے روی سے باز آ جائے گا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق فاجر ظالم ایسا ہے کہ جو بہت ستاتا ہے اور ہر طرح کی ایذا دیتا ہے اور کسی بھی ایذا سے پیش نہیں کرتا، موقع ملتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے، گویا کہ موذی دشمن ہے،
اور موذی کے بارے میں تو یہی ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے. موذی کی سزا ہلاکت ہے. جیسے جو ہے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ موذی ہے، اور موذی کے لیے سوائے اس کے اس کو موت کی گھاٹ اتارا جائے. ایون ہے کہ نماز میں بھی انسان ہے اور سانپ بچھو آ جائیں تو حدیث میں فرمایا کہ اسی حالت میں اس کو ہلاک کرو، مارو اس کو، اور پھر نماز وہیں سے شروع کرو جہاں سے تم نے چھوڑی تھی. تو کہا کہ نماز بھی ٹوٹتی نہیں ہے، اتنا یہ موذی ہے. ایسے کوئی انسان سانپ اور بچھو کی طرح موذی بن گیا ہو تو اس کی بھی ہلاکت. اس کی ہلاکت کہ اگر پڑھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ، اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کا اتنا ورد کیا جائے، اتنا ورد کیا جائے، اس کا حال طاری ہو جائے انسان کے اوپر. یا اتنا ورد، یا ممیتو یا ممیتو یا کثرت سے پڑھ رہا ہے. اب یا ممیتو کے تصور کے علاوہ کوئی کیفیت ہی اس پر نہیں ہے، اور یہی نام اس کے اوپر اجلال کرنے لگا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے اب ہاتھ اٹھا کے اس ظالم اور جابر کے لیے جو ہے وہ اس موذی کے لیے بد دعا کرے تو یقیناً فوری بد دعا قبول ہوتی ہے. اور ایسے موذی دنیا کے اندر بہت ہیں، بہت بین الاقوامی موذی بھی ہے، انفرادی اور اجتماعی موذی بھی ہے. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں غیر شرعی بنیاد پہ اگر اس کو استعمال کیا کسی ایسی جگہ پہ جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی تو پھر یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی رجت بھی ہو سکتی ہے. یہ نہ ہو کہ پڑھنے والا خود ہی ہلاک ہو جائے. اس لیے جو ہے کسی عالم مفتی سمجھدار سے مشورہ کر کے کہ فلاں کے لیے میں نے پڑھنا ہے اور فلاں نے یہ اس انداز سے مجھے عزت دیتا ہے، وہ عالم مفتی فیصلہ کر دے ہاں بھائی باقی شرعاً آپ کے لیے اجازت ہے کہ اب آپ پڑھ لیں، تو پھر آپ اس کو پڑھیں. تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ اس قدر کثرت سے پڑھیں. اور اگر کثرت سے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ 490 جو اس کا عدد ہے، اس عدد کو 5 مرتبہ کے ساتھ ضرب دے دیں، 5 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں، کتنا عدد آتا ہے اتنا عدد آپ پڑھیں گے. روزانہ کی اتنی تعداد متعین کر لیں، روزانہ اتنی تعداد آپ کوئی ایک وقت رکھ لیں، روزانہ پھر وہی وقت رکھنا ہے. ہاں جگہ بھی اگر وہی ہو تو دی بیسٹ، لیکن اگر جگہ بدل رہی ہے وقت نہیں بدلنا چاہیے. اگر روزانہ رات کو 12 بجے پڑھ رہا ہے تو رات 12 بجے ہی آپ پڑھنا شروع کریں، اور اس کے بعد جب دعا کریں. زبردست مجرب عمل ہے، آپ کو اپنا مدعا حاصل ہو جائے گا. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ کہ اگر کسی شخص پر جادو ٹونا ہوتا ہے یا جادو ٹونے کا وہ علاج کر چکا ہے اور ابھی نہیں ہے جادو ٹونا، یا اس کو اندیشہ کوئی جادو ٹونا اس پہ کر نہ دے اور یہ جادو ٹونے کی وجہ سے کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا نہ ہو جائے. اگرچہ جادو ٹونے کا جو ہے حوالہ وہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پر بندہ اگر سہار لے تو بچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ کمزور اعصاب کا شخص نہیں سہار سکتا تو ہلاکت اور کی موت کی گھاٹ بھی اتر جاتا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ یہی لفظ جو یا ممیتو 490 دفعہ، یعنی جو اس کا عدد ہے تو 490 ٹائم یہی عدد جو آپ نے ورد کرنا ہے، یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں. کوئی مائی کا لال آپ پہ جادو نہیں کر سکے گا. اگر کوئی جادو کرے گا تو آپ پہ بالکل جادو کا اثر نہیں ہوگا، جادو آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. اتنا طاقتور جاندار یہ لفظ ہے. اس کا حصار گویا کہ ایک ایسا قائم اللہ کر دیتے ہیں، کوئی جادو قریب نہیں آتا، آنے کی کوشش کرے گا وہیں فنا ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ آج تو گھر گھر یہ جادو ٹونے کے مسائل ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مصیبت ہے کیا. پتہ چلا آستین کا سانپ جادو کر رہا ہے، جو کھانے میں جادو ملا دیا، ویسے پتلا دبا دیا، اور کتنے ڈکوسلے. خود نورانی اعمال کو بھی لوگ جو ہے نیگیٹو مقاصد کے استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے زبردست تاثیر اس کے اندر. 490 دفعہ جو ہے یا ممیتو پڑھیں. کوئی کسی بھی ایک نماز کے بعد وقت متعین کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. باقی یہ کہ اگر جن دنوں میں عورتوں میں نماز نہیں ہے تو وہ کیا کرے، تو اس کا ذکر کر سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت کی ممانعت ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا ذکر ہے یا اسی طرح کے صلاۃ و سلام درود شریف ہے، وہ خاص ایام میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو آپ اس کے اندر جو ہے یا ممیتو کا بالکل ذکر اللہ کا کریں، اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاکہ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں. اور یہ آپ نے 90 دن کرنا ہے، 90 ڈیز، 90 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے. اور اس میں آپ تصور میں اپنی آل اولاد سب کا حصار بھی باندھ سکتے ہیں. تصور میں اپنے اوپر دم کرنے کے بعد ان سب کا تصور کر کے ان کے اوپر پھونکے مار سکتے ہیں. اسے باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، ساری جس چیز کو آپ نے حصار میں لینا ہے سب کو اللہ تبارک و تعالی جادو ٹونے کے حملے سے محفوظ رکھتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی جگہ جا رہا ہے اور فوری اس کو اندیشہ ہے کہ مجھ پر جادو کا اٹیک نہ ہو جائے یا فلاں شخص بھی کھانے میں کچھ ملا نہ دے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ کیا کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 ٹائم گھر سے نکلتے ہی 7 دفعہ 7 ٹائم آپ یا ممیتو پڑھیں.
اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو 7 ٹائم پڑھ کے اب پھونک مار لی اپنے دائیں بائیں بدن پہ، اور اب آپ اس جو مطلوبہ مقام پہ چلے گئے۔ وہاں پر کھانے پینے میں اگر کچھ دے دیا اور اندیشہ کہ اس میں جادو نہ ملا دیا ہو، ایک عمل تو میں بتایا کرتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا، کہ 21 ٹائم پڑھ کے وہ ہلکا سے اس کھانے پینے پہ پھونک دیں، یا جو تحفہ دیا جا رہا ہے جو اس کے اوپر پھونک دیں، وہ پلٹ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ یہی یا ممیتو کا جو نام ہے یہ 7 دفعہ 7 ٹائم آپ نے پڑھ کے اس کھانے پینے کے اوپر پھونک دینا، بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے اوپر اگر کوئی جادو ٹونا کیا ہوا ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ڈیزالو ہو جائے گا، اور وہ کھانا آپ کے لیے نافع ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر، تو گویا کہ یہ اس قدر جو ہے وہ زبردست نام ہے، بڑا طاقتور نام ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ آپ اپنے حرز جان بناتے ہیں تو منافع ہیں، دشمن زیر ہوں گے، فاسق فاجر ظالم ہلاک ہوں گے، اور خود آپ کا نفس جو وہ موتی اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ اور ایک تاثیر اس کی ہے کہ اسراف کی عادت ہے، خود انسان کو اسراف کی عادت ہے، فضول خرچی بہت کرتا ہے۔ دیکھو 2 لفظ ہوتے ہیں فضول خرچی کے لیے، ایک اسراف ایک تبذیر، قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ جائز مقام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، جائز جگہ ہے لیکن فضول خرچی۔ مثلا کپڑا اپنے لیے خریدنا، آپ نے جوتا آپ اپنے خریدنا، یہ جائز ہے، لیکن آپ نے ایک کے بجائے 10 جوتے خرید لیے، ایک سوٹ کے بجائے 15 سوٹ خرید لیے، اسراف۔ تو گویا کہ جائز جگہ پر جو ہے وہ فضول خرچی کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ اور دوسرا تبذیر کے ناجائز و حرام جگہ پر ضرورت سے زیادہ فضول خرچی کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ مثلا ناچنے والی ناچ رہی ہے اور یہ اس کے اوپر پیسے لٹا رہا ہے، اور خوب پیسے لاکھوں لٹا رہا ہے، یعنی ایک تو فضول خرچی وہ بھی حرام کے اوپر، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ تو حرام مقام پر فضول خرچی کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی بہت وعید آئی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذرین فضول خرچی حرام جگہ پہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ ان کو شیطان کا بھائی بنا دیا۔ اور اسراف کو بھی منع فرمایا کہ یہ بھی اسراف بھی ممنوع حرام ہے۔ تو اگر انسان کو اسراف کی عادت ہے، تبذیر تو ویسی حرام، لیکن اسراف کی عادت ہے، جائز جگہ پر فضول خرچی کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے نام کی عادت کے اعتبار سے آپ ورد کریں۔ اور ایک طریقہ یہ کہ جب آپ اس مقام کی طرف جا رہے ہیں، کپڑا خریدنے مثلا جا رہے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کوئی چیز کھانے کے لیے جا رہے ہیں، لینے کے لیے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال وصلی اللہ علی نبی۔ تو آپ جو وہ کسی حلال جائز چیز کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس راستے میں جب جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ اس کا ورد رکھیں۔ تو اپنے نام کی عادت کے اعتبار سے علی نام ہے، 110 عدد ہے، 110 مرتبہ ورد کیا، سینے پھونک لیا، اب آپ وہ چیز خریدیں۔ انشاءاللہ اسراف کی عادت جو ہے وہ آپ کی چھوٹ جائے گی، اور آپ اعتدال کے ساتھ جو خرید و فروخت کریں گے، اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان فضائل و فوائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔